السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ 5واں رکوع ہے اور 42 سے 54 آیات تک کا مضمون اس میں آئے گا۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیے کہ انشاءاللہ العزیز یہ سورہ آل عمران کا 5واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ آل عمران کی ڈویژن سمجھ چکے ہیں، اور جو پچھلا رکوع ہم نے کرا ہے 4تھا رکوع، اس میں آپ لوگوں کو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نظر آیا تھا۔ تھوڑی سی اس مناسبت سے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر آج کی نشست ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا وہاں واقعہ آیا تھا کہ ان کو بڑھاپے کی انتہائی کمزور حالت میں، اسی طریقے سے ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ بے اولاد تھے پوری زندگی، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کرنی نہیں چھوڑی۔ اور وہاں عام حالات کے برعکس ایک معاملہ ہوا ہے کہ حضرت زکریا باوجود یہ کہ پوری زندگی بے اولاد رہے اور ساتھ ساتھ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اولاد جننے کے قابل نہیں تھی اور انتہائی بوڑھی اور کمزوری اور ضعیفی کی حالت میں پہنچ چکی تھی، باوجود ان تمام عام حالات کے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بطور بیٹے عطا فرمائے۔ اب اس سے بڑھ کر اس رکوع مبارکہ میں ایک ذکر آئے گا، اور وہ ہے ذکر حضرت مریم سلام علیہ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہاں معاملہ ہو رہا ہے بغیر باپ کے، یعنی یہاں باپ کی مداخلت نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے جو فطری عمل ہے، فطری تقاضے ہیں انسانی ذات کے اندر کہ ایک میاں اور بیوی کی کشش ہوتی ہے اور ایک اولاد وجود میں آتی ہے، شادی اور نکاح کا ایک عظیم مقدس رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کے بعد اولاد بھی وجود میں آتی ہے اللہ کے اذن سے۔ لیکن یہ معاملہ جو اب یہاں اس رکوع مبارکہ میں نظر آ رہا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے بغیر باپ کے، بغیر باپ کا معاملہ یہاں آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ اور یہ بات ہم سب کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے ایک دم پاک ہے، ایک دم بری الذمہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو اس کی ضرورت ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میاں بیوی کے بطن ملنے سے ہی اور ماں کے رحم مادر سے ہی اولاد وجود میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کبھی ہمارا رب کسی امر کی تائید کر لیتا ہے، امر کا کہتا ہے، سوچتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہو جا کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹائم لمٹ اللہ کی بارگاہ الہی میں نہیں ہے۔ یہی معاملہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ماں کے بطن سے تو ہوئی ہے، لیکن اس میں باپ کی کوئی مداخلت نہیں ہے، باپ کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، باپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ معجزانہ پیدائش ہے اور بہت بڑی معجزانہ پیدائش ہے کہ پوری زندگی میں اور پوری دنیا میں صرف ایک یہی ہستی ہیں جو کہ بغیر باپ کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ کو بتا چکا ہوں بغیر باپ اور بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں معاملہ ہو رہا ہے بغیر باپ کے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ آج ہمارے نیٹ کا بھی تھوڑا ایشو ہے تو جلدی جلدی چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے میری آواز میں بھی ایک اسپیڈ نوٹ کر رہے ہوں گے، تو میری کوشش ہوگی کہ جہاں ہم لوگ ڈیٹیل سمجھا سکیں انشاءاللہ سمجھائیں گے اچھے طریقے سے۔ تو بسم اللہ کرنا ہے آیت نمبر 42 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو اے انسانوں وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، کیا کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاک، کہ اے مریم بلا شبہ بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا، یعنی مقبول فرما لیا ہے۔ آپ کسی نظر کی یا منت کی ایک طریقے سے اس کا حصول ہیں، اور آپ کی والدہ نے بھی، کیونکہ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عمران کی والدہ نے ان کو منت یا نظر مانگ کے اللہ سے مانگا تھا کہ میں اس کو تیری راہ میں لگا دوں گی،
اور یہی بات پھر حضرت مریم علیہ السلام کے درجے میں کہی جا رہی ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے چن لیا ہے، صرف اس کام کے لیے تو چنا ہی چنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور مطیع بندی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت اعلیٰ درجے تک عبادت کرنے والی بھی بندی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، جو کہ خود بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان کا ذکر ابھی آگے آ جائے گا۔ تو بے شک ہے مریم، ان اللہ استفا کے، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہر کے، اور آپ کو پاک صاف بنا لیا گیا ہے، وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، یعنی کردار کی پاکی بھی ہے، قول و فعل کی بھی پاکی ہے، عمل کی بھی پاکی ہے، اور ساتھ ساتھ وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور تمام جہان والوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب فرما لیا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی روز محشر میں جن کی انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی ساری ہستیوں کو دیکھ کے انسان سوچے گا بھی نہیں کہ یہ اتنی، مطلب ہمارا کیا مقام ہے اور ان کا تو بہت ہی اعلیٰ اور بلند مرتبہ ہے۔ عام طور پہ جو مرد ہے وہ بھی سوچنے پہ قاصر ہو جائے گا کہ ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، عام بڑے بڑے مرد، لیکن ایسا ہوگا کہ روز محشر ان کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ جو مقام انشاءاللہ حضرت مریم کا ہوگا، حضرت خدیجہ کا ہوگا، اسی طریقے سے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ، ان ساروں کا مقام بہت بلند ہوگا روز محشر میں۔ اور حتیٰ کہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ صبر کر، تجھے اتنی اتنی خوشخبری کافی ہے، اور تیرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ ایسے مقام انشاءاللہ ایسی بڑی بڑی عورتوں کے انشاءاللہ بہت جلدی قدم چومے گا۔ وصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین، تمام جہان والوں کی عورتوں پہ تم کو منتخب فرما لیا۔ یہ لفظ یہاں نوٹ کریے گا جو آیت نمبر 42 میں آئے، وصطفیٰ کے، یہ استفاق کہتے ہیں چن لینا، منتخب کر لینا۔ یہی لفظ آئے گا جو کا تو سورہ حج کے اختتام پہ ہمارے لیے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا اس دین کی بالادستی اور سربراہی کے لیے۔ تو وہاں میں اور کھل کے بتاؤں گا یہ، یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کے حکم کی۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہم لوگ پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اطاعت میں نے کیا بتائی تھی، واسمعوا واطیعوا، کہ جو حکم آئے دین کا اور دل گواہی دے دے کہ ایک دم سچ بات سمجھ میں آ رہی ہے، چاہے آپ کو بھلے یہ بات الگ ہے کہ آپ کو وہ حکم یا نہیں ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، یہ ہے اطاعت کا۔ اور اگر اطاعت نہ ہو وہ تو کفر ہو جائے، اگر اللہ کی معصیت ہو وہ تو کفر ہو جائے۔ تو اے مریم اطاعت کرتی رہو، سب سے پہلے حالت فرما برداری میں رہو، لربک، اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، واسجدی، اور سجدہ کرتی رہا کرو، یعنی جو تم اپنے محراب میں نمازیں ذکر اذکار کر رہی ہو اور سجدہ شکر ادا کر رہی ہو وہ کرتے رہو، ورکعی مع الراکعین، اور ساتھ ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ یعنی یہاں نماز با جماعت کی بھی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ نماز با جماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ کہتے ہیں کہ جو گھر میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گنا جو ہے، الحمدللہ سے 27 گنا زیادہ جو ہے وہ مسجد میں۔ ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ سارے قصے من جملہ غیب کی خبروں سے ہم آپ کے آگے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیت ہے کہ اے نبی یہ سارے واقعات میں تو آپ نہیں تھے۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں، اسی طریقے سے مریم سے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے ہوئے، تو ان معاملات میں آپ تو نہیں تھے۔ تو اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے اے نبی آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، نوحی وہی کر رہے ہیں الیک آپ کی طرف۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور اے نبی آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود تو نہیں تھے کہ جب وہ قرآن دازی کے طور پر اپنے قلموں کو، اقلامہم، اپنے قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کے کون کفالت کرے گا حضرت مریم سلام علیہ کی۔ یعنی یہاں معلوم ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں اس ٹیمپل کے اور پریسٹ بھی تھے جو سب چاہتے تھے کہ یہ بچی میرے تحویل میں ہو، میں اس کی تربیت کروں، میں اس کی سربراہی کروں، میں اس کی سپرویژن کروں، کیونکہ یہ تو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، بہت عظیم ترین بچی ہے یہ۔ تو وہ قلم پھینک کر قرآن دازی کا جو معاملہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، وہ قلم پھینک کے قرآن دازی کرتے تھے۔ اب اللہ کی یہ منشا تھی کہ اللہ نے حضرت زکریا کو اس قرآن دازی میں نام نکال کے لگوا دیا ان کی کفالت کے لیے۔ تو یاد کریں نبی اس وقت کو کہ آپ تو اس ٹائم نہیں تھے، جب آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قرآن دازیوں کے ذریعے سے قلموں کو پھینک رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا اس بچی مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب یہ باہمی اختلافات کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ کون کرے گا، کیونکہ وہ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ میں کفالت کروں۔ تو اذ یختصمون، ان کے جھگڑے باہمی اختلافات میں بھی آپ موجود نہیں تھے، کیونکہ یہ سارے معاملات غیب کے ہیں۔
یہ غیب کی خبریں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تو بے شک اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن ان کی مناسبت سے یہ سارے کے سارے منافقین کو اور مشرکین عرب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بدبختوں تمہیں کیا معلوم، ہمارا نبی جو ہے اس پہ یہ جو کلام پاک آیا ہے وہ ایک دم حق لے کر آئے، ابالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ کتاب حق لے کر آئی ہے اور حق ہی بیان کرتی ہے، یہ کتاب حق ہے اور حق کے ساتھ آئی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور وہ وقت یاد کریں جب فرشتوں نے کہا مریم سے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان فرشتوں نے کیا کہا، بے شک اللہ تعالیٰ اے مریم تم کو بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی جو من جانب اللہ کا ہوگا۔ یہ فرشتوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ ایک کلمہ ہوگا من جانب اللہ کی طرف سے، اور وہ کلمہ کیا ہوگا، وہی مطلب پھونک، اور وہ پھونک کس نے ماری، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ یہ واقعہ آئے گا حضرت مریم کی پوری ڈیٹیل سورہ مریم 16ویں پارے میں آئے گی۔ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، آپ لوگ کو یہاں کچھ فنیشنگ ٹچز نظر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اور حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات کے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو بشارت دی ایسے لڑکے کی جو کہ ایک کلمے کی من جانب اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے اذن سے ہی وہ بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو بھیجیں گے اور ان کی پھونک کے ذریعے سے حضرت مریم پریگننٹ ہوں گی۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اس بچے کا نام کیا ہوگا، لقب کیا ہوگا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم۔ ہر جگہ میجورٹی بلکہ ہر جگہ آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بن مریم ضرور نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بہت معقول ہے کہ حضرت عیسیٰ صرف اور صرف اور صرف حضرت مریم علیہ السلام کے اولاد تھے، وہ نہ خدا تھے معاذ اللہ، نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ کوئی ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں سورہ مائدہ میں آئیں گی، ٹرینٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، ثلاثہ کا کیا کانسیپٹ ہے یہ آئے گا اس میں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اللہ نے اولاد جنی، نہ اس کو کسی نے جنا، لم یلد ولم یولد، نہ حضرت عیسیٰ ان کی اولاد ہے معاذ اللہ، نہ حضرت عیسیٰ خدا ہے معاذ اللہ، اور نہ ٹرینٹی کا کوئی کانسیپٹ ہے اسلام میں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، ہر جگہ میجورٹی آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ بتایا گیا ہے عیسی ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ شرک اتنا گھنونا جرم ہے اللہ کے نزدیک کہ کسی اور گناہ کی تو معافی ہو جاتی ہے لیکن اس گناہ کی معافی نہیں ہوتی، شرک، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ ایک پوری کائنات کو میں کھلا رہا ہوں، میں پہنا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں اٹھا رہا ہوں، میں رزق دے رہا ہوں، میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہوں، ان کی کفالت، ان کی والدین کی کفالت، ان کے بچوں کی کفالت، ان کی اولادوں کی سب چیزیں میں کر رہا ہوں، اور میرا ہی شرک۔ تو عیسی ابن مریم وجیہن فی الدنیا، وہ باآبرو ہوں گے اور بہت بابرکت ہوں گے دنیا میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، والآخرہ ومن المقربین، دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے، ومن المقربین، اور بہت ہمارے مقرب بندوں میں ہوں گے، بہت مقرب بندوں میں ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی انہوں نے آگے جو معجزات کیے ہیں وہ ابھی آپ لوگوں کو اگلی آیت میں نظر آ جائے گا، اپنی قوم میں انہوں نے کیا کیا معجزات پیش کرے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْيَقِينَ، اور وہ علیہ السلام آدمیوں سے کلام کریں گے، بات چیت کریں گے، اچھے اخلاق سے بات کریں گے، فی المہد و کہلا، اپنی بچپن کی حالت میں بھی، اور وکہلا، اور اپنی ضعیفی کی عمر میں بھی، یعنی دو معاملات ہیں، میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، بچپن کی معاملات اور ضعیفی کے معاملات، دونوں معاملات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرا ہے، جب وہ بچے کی حالت میں تھے، حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جب وہ گود میں لے کر آئی تھی اپنی قوم کے سامنے، اس ٹائم بھی انہوں نے بات چیت کری ہے، اور ساتھ ساتھ کیا بتا رہے اللہ، و کہلا، بڑی عمر میں بھی، اور کہلا کا مطلب جو آتا ہے وہ 40 برس کی عمر میں آتا ہے، اور آپ لوگ کو معلوم ہے بلکہ شاید نہ پتہ ہو یہ بات، لیکن 33 برس میں جب حضرت عیسیٰ 33 ایئرس کے تھے، وہ سمائے دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے، بر رفع اللہ الیک، یہ بھی سورہ مائدہ میں الفاظ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ واپس اٹھا لیا ہے 33 سال کی عمر میں۔ ابھی 40 سال کی عمر میں یہاں قرآن لفظ بتا رہا ہے کہلا، جب سال کی ہو جاتی ہے، ذہناً بھی میچیور ہو جاتا ہے، فزیکلی بھی میچیور ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں 40 برس، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسنٹ جو ہو چکا ہے وہ 33 برس میں ہو چکا ہے، گویا کہ اس آیت کی تکمیل ابھی ہونی باقی ہے۔ دوستوں، اس آیت کا اشارہ کیوں کیا گیا؟
کیوں کہا گیا کہ بوڑھی عمر میں بھی تم سب سے بات کریں گے؟ وہ کیا انسان بوڑھی عمر میں ویسے بات نہیں کرتا ہے کیا؟ نہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ سمائے دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں، ان کی اتنی عمر ابھی ہوگی، وہ واپس آئیں گے، 40 سال کے ہوں گے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ خلافت منہاج النبوہ قائم کرے گا، جو کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج کے رہے گا، پوری دنیا پہ اسلام غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کریں گے، اور انہی کے ہاتھوں سے دجال کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ سارے معاملات بہت قریب ہیں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بہت دور ہے، یہ بہت قریب آ چکے ہیں اب۔ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا۔ چھوٹی عمر میں بھی بات کریں گے، بڑی عمر میں بھی، یعنی ابھی وہ آئیں گے اور بات کریں گے ہم سب۔ اللہ تعالیٰ اگر اس دور تک زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں شمولیت اختیار فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اٹھانا چاہے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وکہلا ومن الصالحین، اور وہ شائستہ لوگوں میں ہوں گے، صالح ہمارے بندے، نیک فرما بردار، مطیع، اطاعت گزار بندے ہوں گے، ہمارے صالحین صالح بندے ہوں گے۔ قالت ربی انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اب دیکھیں وہی انداز آ رہا ہے ری ایشورنس کا، کہ حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ اے رب میرے، کیسے میرے یہاں بچہ ہوگا؟ یکون لی ولد، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم یمسسنی بشر، میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، مرد ہاتھ لگاتا کوئی یہ بات ہوتی کہ ذہنی تقاضا ہوتا، فطرت کا تقاضا پورا ہوتا، اور میاں بیوی کی ایک کشش ہوتی، اس سے اولاد، جو کہ ظاہری تقاضے ہیں اور حالت معجزہ سے ایک دم باورا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تب تو بات سمجھ آتی، لیکن میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی شوہر نے، کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی اسباب پہ احتیاج ہے، اللہ کے یہاں اسباب کی کوئی احتیاج نہیں، اسباب انڈائریکٹلی اس کے خود احتیاج ہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے عام ولادت کے لیے باپ ماں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ لوگ کو وہ آیت بتا چکا ہوں، اور یہ آیت بلکہ آ بھی گئی، اگلی آیت، اذا قضا امرن، جب کبھی وہ کام کا کوئی ارادہ کرتا ہے، کسی امر کا، قول امر کا، دیکھیں امر کا لفظ ہے جہاں پہ ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُن، آرام سے ہو جاتی ہے وہ چیز۔ یعنی there is no such thing of time limit in the concept of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے، in the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala there is no such concept of time limit, okay? Whenever he says ho ja, be, and it is there, fayakun وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم بتائے گا کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل کی۔ اس میں یہ جو واو آئے ہیں، یہ جو واو کا لفظ آیا ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ، درمیان میں 3 واو آئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، والحکمہ کا واو، والتوراۃ کا واو، والانجیل کا واو۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے ان میں جو درمیانی واو ہے وہ یعنی کے معنی میں ہے، یعنی تورات اور انجیل سکھائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تورات میں بھی میں آپ لوگ کو یعنی اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے گا ان کو کتاب اور حکمت کی، کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے گا، والتوراۃ والانجیل، یعنی تورات اور انجیل۔ کیوں؟ کیونکہ تورات میں بھی احکام تھے، میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، تورات میں احکامات تھے، حکمت کوئی نہیں تھی، لیکن انجیل میں صرف حکمت ہی حکمت تھی، احکام کوئی نہیں تھے۔ تو اسی نقطے کو اگر انسان سمجھ لے تو ساری کنفیوژن حل ہو جائے گی کہ اللہ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے، یعنی تورات اور انجیل، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل میں سے بھیجے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی وہی قوم جو کہ یہودیوں کے بعد آباد ہوئی ہے، رسول الا بنی اسرائیل۔ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اسٹارٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں ہوا ہے، لیکن یہاں آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے 39 آیت پڑھی تھی، اس میں کیا الفاظ تھے؟ 39 آیت میں یہ الفاظ تھے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت یحییٰ نبی ہوں گے صالح، اور یہاں کیا الفاظ ہیں؟ یہاں الفاظ یہ ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے، حضرت عیسیٰ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے۔
یہاں فرق واضح ہو گیا نبی اور رسول کے درمیان بھی۔ نبی کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا جاتا، نبی ایک اپنے گروہ میں رہتا ہے، لیکن رسول جب اس کو کوئی ذمہ داری اتھارٹی انچارج دے دی جائے اور وہ کسی قوم کی طرف جائے، اب وہ نبی رسول بن جائے گا۔ تو رسول باقاعدہ اتھارٹی دے کے کہ جاؤ وہاں اسلام کا ڈنکا بجاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن زیادہ اہمیت میں وہ محمد الرسول اللہ اس مناسبت سے تھے کیونکہ وہ گئے تھے قوم کی طرف، جزیرہ نمایاں عرب کی طرف، اور تمام جزیرہ نمایاں عرب پر اسلام کا نور جو ہے ایک دم مثبت ثابت کر دیا۔ اور اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ وہی جزیرہ نمایاں عرب سے پوری دنیا میں ہم لوگ اسلام کا ڈنکا انشاءاللہ، مجھے اللہ آپ کو ہم سب کو سعادت توفیق اور اس کی استطاعت دے۔ تو یہاں فرق واضح ہو گیا رسول کا بھی اور نبی کا بھی۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کے بارے میں یہ اتھارٹی اللہ نہیں لیتا کہ وہ قتل ہوں گے یا نہیں، نہیں، نبی قتل ہو سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے، حضرت زکریا نبی تھے، قتل کر دیے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول الی بنی اسرائیل، رسول تھے، اس لیے قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ واپس آئیں گے روز محشر سے پہلے، وہ واپس آئیں گے اور کرسچنز کے جتنے غلط کانسیپٹ ہیں ان کو درست کریں گے۔ رسول الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ پیغمبر ایک واضح نشانی لے کر آئیں گے، جئتکم بآیۃ من ربکم، مطلب پیغمبر بنا کر تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت کا کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آئیں گے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ میں اپنے پروردگار کی ایک نشانی بھی ہوں، ایک تو میری ذات خود، میری پیدائش خود معجزان ہے، اور جو میں تمام معجزے کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں اپنی نبوت کا جو دعویٰ لے کر آیا ہوں اس میں جتنے معجزے لے کر آتا ہوں، یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہاں ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب دعوت کا انداز شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات مجھے تھوڑا پہلے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن درمیانی واقعات جو ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کیسے واقعات ہوئے، ان کو ابھی یہاں نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اب انداز آپ لوگ کو آیت نمبر 50 سے شروع ہو جائے گا، 49 اور 50 سے، کہ ایک تو وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ کہیں گے کہ میں اپنی نبوت کا کافی دلیل لے کر آیا ہوں، اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں، من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور یہ تمام معاملات انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، اب یہاں ان کے معجزات شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ معجزات کیا ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ سارے کے سارے معجزات اللہ کے اس نبی کے ذریعے سے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ آپ لوگوں کو بار بار نظر آئے گا۔ بِإِذْنِ اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ کی منشا کے ساتھ، اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کرنے میں کامیاب ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہر معجزہ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام معجزات اللہ کے حکم سے یہ ہوا، اور ان معجزات میں کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں گارے میں سے شکل بناتا ہوں، کہیۃ الطیر، جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، فانفخ فیہ، جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے۔ یعنی اگر میں کوئی مٹی کا پتلا بناؤں اور اس کے اندر جس طرح گارے سے کوئی شکل بناؤں پرندے جیسی، اور اس کے اندر اپنی پھونک ماروں، لیکن وہ پرندہ اچانک پھر زندہ ہو جاتا ہے، اڑنے لگتا ہے، لیکن آگے الفاظ کیا ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے، میری اس میں کوئی منشا نہیں ہوتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تم دیکھتے ہو میری قوم کے بندوں کہ میں مادرزاد اندھے کو اور برس یعنی لیپروسی، جزام، والابرس، جزام کے بیمار کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، ان بیماروں کو بھی میں زندہ کر دیتا ہوں، صحیح کر دیتا ہوں، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے معجزے ہیں یہ معجزات، تو بلکہ یہ تو ساری کی ساری صفات ذات باری تعالیٰ کی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو، ٹریٹ کرتا ہوں بیماری کو، جزام کو، لیپروسی کو، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو چیزیں تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں وہ بھی بتا دیتا ہوں جو گھر میں تم لوگ اسٹوریج کرتے ہو، جمع کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیہ،
بے شک اس میں نشانیاں ہیں بڑی بڑی لکم تم لوگوں کے لیے، ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان لانا چاہو یا واقعتاً تم ایمان والے ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ایک لفظ آیا ہے کہ کتاب اور حکمت میں تمہیں سکھاؤں گا، اور یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ میں اتنے بڑے بڑے معجزات کرتا ہوں. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ایک بڑا اہم حکم تھا، جو انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم کی ضمن سے سمجھ آ رہا ہے، جو درمیانی واقعات میں معجزے کے بعد بھی آپ لوگ کو سمجھ آئے گا. یہ ایک طریقے سے جو سبت کا حکم تھا، جو 49 آیت میں آ رہا ہے نظر آپ لوگوں کو. ایک آپ لوگ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں یہودیوں کے ضمن میں ہم لوگوں نے سیٹرڈے کا حکم پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا اس ہفتے والے دن، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں جمعے کا دن خاص ہے وہاں ہفتے کا تھا، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، شکار نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرو، بارگاہ خداوندی کے آگے جھکو، تورات پڑھو پڑھاؤ، سمجھو سمجھاؤ، آگے پھیلاؤ. لیکن یہاں پہ جس طرح ہمارے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ سبت کے حکم میں تجاوز نہیں کرنا، اس میں تورات پڑھو. لیکن جس طرح ہمارے یہاں بھی معاملات ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، کچھ لوگ ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں. سبت کے حکم میں بھی یہودیوں نے یہی حد الامکان اختیار کری، اور وہ سبت کے معاملے میں کیا کرتے تھے، یہ تک کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ بیماروں کو دعائیں بھی نہیں دیتے تھے. وہ یہودی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے، اللہ نے تو اس سے روکا ہے. لہٰذا یہاں وہ اس انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ جس کو آ کر صحیح کرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ کا دوستوں اب کانسیپٹ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سورہ مبارکہ سے شروع ہو گیا ہے. تو ان کے سب سے بڑے موضوع میں ایک یہ بھی معجزہ تھا، وہ بیماریاں، وہ غلو اور وہ ایسی چیزیں جو کہ انسانوں نے اپنے اوپر رکھ لی تھیں، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طور پر ہٹایا بھی، اور ساتھ ساتھ ان ساری کے سارے عقیدوں کو جو وہ اپنے اوپر گڑھ لیتے تھے ان کو صحیح بھی کرا ساتھ ساتھ. تو یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا ایک طریقے سے. لیکن سارے معجزے کس وجہ سے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوا آؤں اس کتاب کی، یعنی تورات کی جو میرے سامنے ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ وہ چیزیں حلال کر دوں تم پر جو تم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں. یعنی یہی سبت کا معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سبت کے معاملے میں وہ ایکسٹریمزم پہ چلے گئے تھے، اب جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے صحیح عقیدہ ان کے اندر رواج قائم کرا. تو میں حلال کر دوں ان چیزوں کو جو تم نے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کتاب کی جو کہ مجھ سے میری طرف نازل ہوئی ہے. تورات مطلب مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تورات میں بھی پیشن گوئیاں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں بھی نبی ہوں اللہ کا. ٹھیک ہے، میں بھی رسول اِلَىٰ بنی اسرائیل، میں رسول ہوں، بلکہ نبی تو میں نے غلط بتا دیا، رسول اِلَىٰ بنی اسرائیل، کیونکہ وہ قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور رسول قتل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اسینڈ کر کے اٹھا لیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. تو بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو. میرا کہنا مانو گے انڈائریکٹلی تم اللہ کا کہنا مانو گے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور بے شک یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. آگے چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا، محسوس کرا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی وہی یہودیوں کی جماعت. قال من انصاری الی اللہ. تو آپ نے فرمایا کون ہے ایسے آدمی جو میری مددگار ثابت ہوں اللہ کے واسطے. اب یہ حواریین کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اب ان کی جو دعوت ہے، تبلیغ ہے، وہ اختتامی مرحلے پہ آ رہی ہے. اور میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ درمیانے وقفے کو کاٹ کر اب یہود کے علماء کی طرف روئے سخن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے شدید ترین مخالفت کس نے کری ہے؟ یہودیوں کے علماء نے کری ہے. کیونکہ ان کی مسندیں، ان کی چودراہٹیں، ان کا غرور اور ان کا تکبر، ان کو لگ رہا تھا کہ خطرے میں پڑ رہی ہے یہ ساری چیزیں. تو یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جنگ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی. حزب اللہ وہ پارٹی ہے جو کہ اللہ کے کارندے ہیں، اور حزب الشیطان وہ ایجنٹس ہیں جو کہ شیطان کے پیروکار ہیں. تو ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنی حد تک ان کی مخالفت بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے خود پکارا کہ کون ہے میری مددگار اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے واسطے. اور داعی سے اتفاق کرنے والے لوگ سمجھ لیجیے
دو دور میں دائی لیڈر سے اتفاق کرتا ہے، ان کے آگے ساری چیزیں جوڑتا ہے، جوڑنے کے حکم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں میں اس دائی کے لیے رغبت اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دائی کی بات مانی جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی بات مانی جائے، اللہ کے دین کو بالادستی کو قائم کریں۔ یہ اصل ان کا موٹیو ہوتا ہے، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ محسوس کرا کہ اب یہ تو غلبہ ایک جماعت نظر آ رہی ہے جو کہ کفر پہ آ گئی ہے، تو ہم اپنی پارٹی بناتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے جو میرے حواریین میں سے مددگار ہوں؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے دین میں ان کے مقابلے میں آپ کے لیے۔ یعنی حواری کون تھے؟ حواری وہ دھوبی تھے۔ حواری کہتے بیسیکلی دھوبیوں کو ہیں جو کپڑا دھوتے ہیں، یعنی صاف شفاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کردار اور اخلاق کی صفائی والے کو بھی دھوبی کہتے ہیں یا حواری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ جس جو دعوت دیتے تھے، جس جگہ پر وہ جھیل کے کنارے ہوتی تھی، تو وہاں دھوبی بھی یا مچھیرے بھی ہوتے تھے، تو وہ ان مچھلیوں والوں کا بھی شکار وہ کرتے تھے، اور مچھلیوں کا بھی شکار کرتے تھے، جس کے بارے میں خود حضرت عیسیٰ بھی کہتے تھے کہ آؤ میں تم کو مچھلیاں کیا پکڑتے ہو، آؤ میں تم کو انسانوں میں شکار سمجھانا سکھاؤں اور کرنا سکھاؤں۔ تو وہ ایک طریقے سے دھوبی بھی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو، اور ایمان والے، وہی دھوبی ایمان والے بن گئے۔ ان کی دعوت کا اثر اتنا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ ایمان والے بن گئے۔ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، وشہد، اور ہم گواہی دے رہے ہیں بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ یہ وشہد کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ ہے وہ گواہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے دین حق پہنچا دیا ہے۔ حجۃ الوداع میں فرمایا انہوں نے 3 دفعہ، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا بس اللہ تو گواہ رہنا، وشہد، گواہ رہنا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا کلام آگے پہنچا دیا۔ ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل فار دیئر کنڈکٹ، فار دیئر کوڈ، فار دیئر رسپانسبلٹیز، ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل، آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل۔ وشہد بأننا مسلمون، اور ہم گواہی دے رہے ہیں، وہ حواری گواہی دے رہے ہیں بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اب یہاں 2 اہم باتیں آپ کو سامنے کرنی ہیں، ذرا میں پانی پی لوں۔ اچھا، جو 2 اہم باتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی، سمجھ لیجئے، واقعات اور جو قومیت کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے جتنے معجزے پڑھے ہیں حضرت عیسیٰ کے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو رسول کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کی واقعات، حالات اور کردار کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو معجزے عطا فرماتا ہے، تاکہ اس رسول کی صداقت اور بالادری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ لوگ کو معلوم تھا کہ جادوگری کا بہت بڑا زور تھا، تو ان کو ایسے معجزے دیے گئے جس کے سامنے وہ جو جادوگر تھے وہ بھی بے بس ہو گئے، اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ جس زمانے میں ان کا مشہور ہوا ہے واقعہ یہ سارا، تو اس زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، سائنس کا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز، چنانچہ ان کو مردہ کو زندہ کر دینے کا ایک معجزہ دکھایا، اور زاد، اندھے اور کوڑی اور یہ جو جزام کے مریض ہیں، لیپروسی، ان کو اچھا کر کے دکھانے کا معجزہ دیا، اور جو کوئی بڑے سے بڑا طیب تھا اپنے فن کے ذریعے سے ان کے اوپر قادر تھا، مطلب وہ ہر چیز پر قادر، اس جو بیماریاں ان کو ٹریٹ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیغمبر نبی السلام کا کیا معجزہ ہے سب سے بڑا؟ کیونکہ ان کے دور میں آپ لوگوں کو معلوم ہے شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور بہت اعلیٰ اعجاز کلام عطا فرمایا گیا، جس کی نظر پیش آج تک دنیا کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے ادبار و شعراء عاجز رہے، سارے کے سارے چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں، اور قیامت تک عاجز رہیں گے کہ اس کلام جیسا کوئی معجزہ نہیں لا سکتے۔ چنانچہ ظاہری جتنے سمجھ لیجئے کہ معجزے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو دیے گئے، لیکن اصل ابدی معجزہ جو ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننا سب سے بڑا حق ہے۔ آخری 2 آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ میں کل کر دوں گا، اور اب جو ہے آپ لوگ بھی فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ جو آخری 2 آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل ہوں گی، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
جو آسمان پہ اٹھانا ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے وہ تھوڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو اس بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ کل سے آگے جتنے دروس ہوں گے وہ اپنے ٹائم پہ 10 بجے ہی انشاءاللہ ہوں گے. ان 2 دنوں میں میری کچھ مصروفیات تھیں، ہمارے سالے کی شادی بھی تھی، پھر ولیمہ اور یہ ساری چیزیں، تو ان میں کافی ٹائم لگ گیا. لیکن اب انشاءاللہ جو ہمارے سیشن ہوں گے وہ رات 10 بجے اپنے حسب معمول حساب سے ہی ہوں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیاتہ و ذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.